الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تهلك أمة أنا أولها والمهدي وسطها والمسيح آخرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت کی بڑی علامات میں سے پہلی علامت حضرت مہدی علیہ الرضوان کے متعلق اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اور قادیانی ذریت کہاں کہاں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں غلط رنگ دے کر امت مسلمہ کے سادہ لوگ مسلمانوں کو راہ ہدایت سے گمراہ کرتے ہیں، اس حوالے سے دلائل کی دنیا میں گفتگو ہوگی. اور دوران گفتگو کے اس مختصر سے وقت میں یہ بہت تفصیلی مضمون ہے. کوئی ایسا حوالہ حدیث مبارکہ کا یا قادیانی کتب کا اگر میں اس کا حوالہ دینا بھول جاؤں تو میری ذمہ داری ہے. آپ بات میں پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ مختصر سے وقت میں بہت سارے مضمون کو سمیٹنا ہے، اپنے عقیدے کو بھی واضح کرنا ہے. کل آپ کے سامنے قرآن مجید کی بہت ساری آیات سے ثابت کیا گیا، قرآن مجید کی بہت ساری آیات سے واضح کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اسی جسم کے ساتھ زندہ سلامت ہیں اور دوبارہ تشریف لائیں گے اور پوری دنیا پر اسلام پھیلائیں گے. آج ابتداءً میں چند احادیث مبارکہ، بہت ساری احادیث مبارکہ کا ذخیرہ ہے اس عقیدے کے متعلق. میں چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ. بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ، اور بے شک وہی دوبارہ لوٹ کر تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے. ایک ایک لفظ کتنی وضاحت دے رہا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے
کتاب البریہ صفحہ نمبر 208 ایک جگہ پر چیلنج دیا کہ اگر وہی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آنے ہیں تو پھر احادیث کے ذخیرے سے راجعون کا لفظ دکھاؤ۔ یہ دیکھیے، یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں راجعون کا لفظ ہے۔ واضح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے متعلق ایک امر یہ ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ منکرین حیات عیسیٰ علیہ السلام ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ تابعین حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ براہ راست آپ علیہ السلام سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں، درمیان میں صحابی کا نام نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کو محدثین کے ہاں حدیث مرسل کہا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے حدیث میں سادہ الفاظ میں اگر میں سمجھانا چاہوں تو ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ قادیانیوں کی طرف سے جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے جہالت پر مبنی ہے۔ اگر انہوں نے احادیث کی کتابوں کو دیکھا ہوتا تو یہ اعتراض کبھی بھی نہ اٹھاتے۔ یہ حدیث مرسل نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے کہ اس زمانے میں یہ حجاج بن یوسف کے علاقے میں تھے، اور حجاج بن یوسف کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا مشکل تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ جہاں کہیں میں بیچ میں صحابی کا نام چھوڑ دوں تو سمجھ لینا کہ وہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ مراد ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ حدیث مرسل نہیں ہے۔ تو اس قدر واضح حدیث مبارکہ، اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ کیف انتم، تمہاری خوشی کی کیا کیفیت ہوگی؟ اذا نزل ابن مریم فیکم، جب ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے۔ وَإِمَامُكُم مِّنكُمْ، اور تمہارے امام تم میں سے ہوں گے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں یہ تفصیل سے احادیث مبارکہ کو ترتیب سے ذکر کرتا ہوں کہ یہ واقعات اوپر چلے قیامت کے نزدیک کس طرح سے ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں دو شخصیات کا ذکر ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ایک حضرت مہدی علیہ الرضوان کا۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان جامع مسجد دمشق جو ملک شام میں آج بھی موجود ہے، وہاں پر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں گے اور مکبر تکبیر کہہ رہے ہوں گے، صفیں بن چکی ہوں گی۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے، بشرقی دمشق عند منارۃ البیضاء، جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر تشریف لائیں گے، اور وہاں سے نیچے اتریں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان، ان کو جب حضرت مہدی کو پتہ چلے گا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے، مکبر تکبیر کہہ رہا ہے، حضرت مہدی مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹیں گے اور فرمائیں گے تعال صلی لنا،
آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کسی مسجد میں کوئی بڑا اللہ والا آ جائے تو امام مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نماز آپ پڑھا دیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور یہاں تک حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اپنا ہاتھ حضرت مہدی کے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھیں گے اور حضرت مہدی علیہ رضوان کو مصلی کی طرف آگے بڑھائیں گے۔ حضرت مہدی مصلی پر اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر امت کو سبق دے دیں گے، میں اپنی شریعت کو چلانے کے واسطے نہیں آیا، میں امت محمدیہ کا جرنیل بن کے آیا ہوں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں دو علیحدہ علیحدہ شخصیات کا ذکر ہے۔ یہ جو قادیانی ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو امام مہدی بھی مانتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم بھی مانتے ہیں۔ یہ ایک عجیب گھن چکر ہے کہ ایک ہی شخصیت کو امام مہدی بھی بنا دیا، عیسیٰ ابن مریم بھی بنا دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام تو غلام احمد تھا اور اس کی والدہ کا نام چراغ بی بی تھا، یا عیسیٰ ابن مریم کیسے بن گئے؟ یہ قادیانیوں سے وہ سوال ہے جس کا یہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ اور اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں، مجھے پتا ہے کہ پوری دنیا میں مائیں بہنیں بھی میری آواز کو سن رہی ہیں، تو بعض حوالوں کا ذکر کرنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، میں ان کو ذرا تہذیب کے کپڑے پہنا کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ میں خود پہلے مریم بن گیا اور پھر میں خود جو ہے وہ حمل والا ہو گیا اور پھر خود میرے اندر سے عیسیٰ پیدا ہو گئے اور اسی طرح میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا۔ یہ ایک عجیب گفتگو ہے جو ایک سمجھدار آدمی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ قادیانیوں سے سوال ہے کہ ذرا اس گفتگو کو سمجھا دیں کہ کیا کوئی عقل مند شخص ایسی گفتگو کر سکتا ہے؟ اب اس گفتگو کی بنیاد پہ مرزا غلام محمد قادیانی ابن چراغ بیوی نے اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہنا شروع کر دیا اور پھر حضرت مہدی بھی اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا۔ اب قادیانی جو ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی کو امام مہدی بھی مانتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم بھی مانتے ہیں، مستقل نبی بھی مانتے ہیں، یہاں تک کہ مرزا قادیانی نے خدائی کا دعویٰ کیا اور یہ کہا رأیت فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نعوذ باللہ خود اللہ ہوں اور مجھے یقین ہے، وتیقنت اننی ہوا کہ وہ میں ہی ہوں۔ تو یہ سارے حوالہ جات قادیانی کتب سے یہ میرے ذمے رہے۔ تو یہ ایک سوال ہے جس کو میں تشنا چھوڑ کے آگے چلتا ہوں۔ دیکھیے دوسری حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی بخاری شریف کی، کتنی واضح ہے، جو قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ امت مسلمہ کے ہاں مقدس ترین کتاب ہے، مستند ترین کتاب ہے، اس کتاب میں واضح حدیث ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری خوشی سے کیا کیفیت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اسی کے قریب قریب الفاظ ایک اور حدیث مبارکہ کے ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاسماء والصفات کے اندر، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 424، اس کتاب کے اندر یہ حوالہ نقل کیا ہے، حدیث مبارکہ نقل کی ہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم۔ یہاں من السماء کے الفاظ بخاری شریف والی حدیث سے کچھ زائد ہیں۔ کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم۔ یہاں پہ اعتراض کر دیا جنہوں نے حیات عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ماننا تھا کہ جناب بخاری میں تو من السماء کے لفظ نہیں ہے، یہاں من السماء کے لفظ ہے، تو ثابت ہوا کہ حدیث میں کمزوری آ گئی۔ ان کو حدیث کی بنیاد کا ہی علم نہیں ہے۔ یاد رکھیں
حدیث کی کتابوں کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. آسان لفظوں میں ذکر کرتا ہوں. حدیث کی ایک ترتیب یہ ہوتی ہے جس کو مسند کہا جاتا ہے، جس میں محدث جو ہے وہ اپنی سند سے احادیث کو اکٹھا کرتا ہے، اپنی سند سے، کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، اور انہوں نے فلاں تابعی سے، اور انہوں نے فلاں صحابی سے، اور انہوں نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب بخاری شریف وہ بھی مسند کتاب ہے، اور امام بیہقی کی الاسماء والصفات یہ بھی مسند ہے. ایک کتاب ہے مثال کے طور پر جس طرح مشکات شریف ہے، اس میں انہوں نے مصنف رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا، کچھ احادیث بخاری شریف سے لی، کچھ مسلم شریف سے لی، کچھ ابو داؤد سے لی، دوسری احادیث کی کتابوں سے لے لی. لیکن مشکات شریف مسند نہیں ہے. یہ بخاری شریف بھی مسند ہے، امام بیہقی کی کتاب بھی مسند ہے. دونوں نے اپنی اپنی سند سے احادیث کو اکٹھا کیا ہے. اگر تو امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث بخاری شریف سے لی ہوتی پھر تو اعتراض بنتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی سند سے احادیث کو اکٹھا کیا ہے تو پھر اعتراض نہیں بنتا. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ کو حدیث ان الفاظ کے ساتھ پہنچی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو حدیث ان الفاظ کے ساتھ پہنچی. جب دونوں مسند ہیں تو لہذا یہ حدیث پہ اعتراض وارد نہیں ہوتا. تو دیکھیے کتنے واضح الفاظ ہیں، من السماء کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم. اور اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فعند ذلك ينزل اخی عیسی بن مریم من السماء، کنز العمال صفحہ نمبر 619 جلد نمبر 14. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس میرے بھائی عیسی ابن مریم آسمانوں سے تشریف لائیں گے. یہ دیکھیے من السماء کا کتنا واضح لفظ یہاں پر بھی موجود ہے. اب ایک اور حدیث مبارکہ، میں اصل میں تشریح میں زیادہ وقت لگاؤں گا تو میرا مضمون کافی طویل ہے. ایک اور حدیث مبارکہ جو مشکات شریف میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نازل ہوں گے عیسیٰ ابن مریم زمین کی طرف، فیتزوجوا پس وہ نکاح فرمائیں گے، ویولد له ان کی اولاد ہوگی، اور وہ زمین پر رہیں گے نزول کے بعد 45 برس، پھر ان کا انتقال ہوگا. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر ان کی میرے ساتھ تدفین کی جائے گی، پس کھڑا ہوں گا قیامت کے دن میں اور عیسیٰ، بیچ میں حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما. یہ وہ حدیث مبارکہ ہے. ایک دفعہ ایک قادیانی مربی سے میری گفتگو ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو عیسیٰ ابن مریم مانتے ہیں، ذرا اس حدیث مبارکہ سے تقابل کر کے دیکھیے اور انصاف کیجیے، اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھیے. میں نے کہا حدیث میں ہے ینزل، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، آپ بتائیے مرزا غلام احمد قادیانی نازل ہوئے یا پیدا ہوئے؟ پھر فرمایا عیسی ابن مریم، جو نازل ہوں گے ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا. آپ بتائیں غلام احمد ابن چراغی بھی یا عیسیٰ ابن مریم؟ آگے الفاظ ہے الی الارض، زمین کی طرف. یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زمین پہ نہیں ہیں، کہاں ہیں؟ آسمان پہ ہیں. یہ لفظ بتا رہے ہیں الی الارض، زمین کی طرف نازل ہوں گے کہ وہ اس وقت آسمانوں پر تشریف فرمائیں. فیتزوج ویولد له، نزول کے بعد ان کا نکاح بھی ہوگا، ان کی اولاد بھی ہوگی. حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نزول کے بعد ان کا نکاح قوم شعیب علیہ السلام میں ہوگا اور ان کے 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام موسیٰ اور ایک کا نام محمد ہوگا۔ میں نے اس قادیانی مربی سے کہا، میں نے کہا یہاں دیکھو، فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ، مرزا غلام احمد قادیانی نے 1891 میں دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ تو جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ، نکاح بھی فرمائیں گے، اولاد بھی ہوگی، تو آپ کا نکاح کدھر ہے؟ وہ اس کا اعتراف مرزا غلام احمد قادیانی نے خود بھی اعتراف کیا اپنی کتاب انجام آتم صفحہ نمبر 337 پر کہ ہاں وہ خاص تزوج بطور نشان کے ہوگا، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جا بجا کہا وہ نکاح میرا محمدی بیگم کے ساتھ ہوگا۔ اب محمدی بیگم کے ساتھ نکاح نہ ہو سکا، اور اس محمدی بیگم کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کیا کچھ نہیں کیا، پاپڑ بیلے، یہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، اگر قادیانی جماعت کے افراد اپنی آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، صرف اس محمدی بیگم کے کیس کو اٹھا لیں، مرزا غلام احمد قادیانی کا کردار بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، جھوٹی قسمیں بھی سامنے آ جائیں گی، اور یہ واضح ہو جائے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے کہا تھا کہ حق اور باطل کو پرکھنے کا آسان طریقہ پیشن گوئیاں ہیں، تو ان کو یہ صرف ایک پیشن گوئی کافی ہے۔ اور میں نے بارہا دیکھا، جب کسی قادیانی کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، محمدی بیگم کا صرف نام آیا، وہ قادیانی مجلس چھوڑ کے چلا گیا۔ حالانکہ یہ زیادتی ہے، جب قادیانی کتب میں یہ گفتگو موجود ہے تو اس پر کھلے دل سے گفتگو ہونی چاہیے۔ میں پوری دنیا کے قادیانیوں کو یہاں پر خاص طور پہ عرض کروں گا کہ اگر آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کے منصب پہ سمجھتے ہیں اور اتنا اونچا منصب دیتے ہیں تو کم از کم کردار کو لازمی پرکھیے۔ یہ تو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے۔ صرف محمدی بیگم کا کیس آپ تعصب کی عینک اتار کے پڑھ لیں، حق اور باطل آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا، اور آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا حق سچ کی دنیا میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ نکاح نہ ہو سکا، یتزوج ویولد، حالانکہ نکاح ہونا چاہیے تھا۔ 1908 میں مرزا غلام احمد قادیانی اس دنیا سے چلا گیا، یہ نکاح نہ ہو سکا، اور محمدی بیگم ساری زندگی مسلمانوں کے نکاح میں رہی، اور وہ سلطان بیگ اس کے نکاح میں رہی، مسلمانوں کے پاس رہی، اور پھر مسلمانوں کے گھر میں ہی اس کا انتقال ہوا تھا۔ آگے حدیث مبارکہ ہے وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً، 45 برس نزول کے بعد زندہ رہیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے 1891 میں دعویٰ کیا، 1908 میں دنیا سے چلا گیا، تو یہ تو 18 برس بھی مشکل سے بن رہے ہیں، کم از کم 45 برس تو دعوے کے بعد زندہ رہنا چاہیے تھا، ورنہ کیا خیال ہے یہ قادیانی میرے نبی اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جھٹلائیں گے، یا مرزا غلام احمد قادیانی کو؟ انصاف اب خود کیجئے۔ پھر فرمایا فَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِي، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا اور میرے ساتھ ان کی تدفین ہوگی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا فَيَكُونُ قَبْرُهُ رَابِعًا، کہ ان کی تدفین میرے ساتھ ہوگی، اور چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی۔ گنبد خضرا میں اس وقت 3 قبریں موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما آرام فرما ہیں، ایک قبر کی جگہ خالی ہے، اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہونے والی ہے۔ یہ حدیث میں نے آپ کو مشکاہ شریف کی صفحہ نمبر 480 آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب دیکھیں حدیث میں تو آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی گنبد خضرا میں، آپ علیہ السلام کی قبر کے ساتھ، اور مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتابوں میں بہت ساری تضاد بیانیاں کر رہے ہیں۔ کہیں پہ حقیقت الوحی صفحہ 20 پہ لکھا ہے کہ مسیح کی قبر سری نگر میں، اور کبھی لکھا ہے ازالہ اوہام صفحہ نمبر 273 میں کہ مسیح جو ہے وہ اپنے وطن گلیل میں فوت ہوئے، اور کہیں پر اتمام الحجہ میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ کی قبر بلدہ قدس کے اندر ہے، فلسطین کے علاقے میں ہے۔
اب یہ دیکھیے ایک ہی شخص کے بارے میں 3 مختلف جگہوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ صراحتاً جھوٹ نہیں ہے؟ کیا جھوٹ بولنے والا نبوت جیسے پاکیزہ منصب کے لائق ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوش عطا فرما دے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن تہلک امت انا فی اولها وعیسی ابن مریم فی آخرها والمہدی فی وسطها، کنز العمال صفحہ نمبر 266 اور جلد نمبر 14۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں ہوں، اور عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر میں ہیں، اور حضرت مہدی اس کے وسط میں ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ آئی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس امتی بن کے آئیں گے، نبی ہوں گے، نبوت سے کبھی معزول نہیں ہو سکتے، لیکن جب آئیں گے نبی ہونے کے باوجود تعلیمات قرآن و سنت کی چلے گی، اور ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک تھوڑی سی وضاحت میں دیتا چلوں، کبھی کسی قادیانی سے گفتگو ہو تو قادیانی جو ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس کے باوجود ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ خوب سمجھیے، مرزا غلام احمد قادیانی، ان کی کتاب، قادیانیوں کی کتاب ہے کلمۃ الفصل، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں، گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے۔ یہ میں چیلنج دے رہا ہوں، یہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں، عدالت میں لے جائیں، میں ثابت کروں گا قادیانی کلمے میں دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ سنائیں گے اور محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو لیں گے، اور سادہ لوگ مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں کہ کلمہ تو یہ ہمارے والا پڑھتے ہیں، پھر ان کو علماء کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس حدیث مبارکہ سے ایک اور بات سمجھ آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام علیحدہ شخصیت ہیں، حضرت مہدی علیحدہ شخصیت ہیں، جس سے قادیانیوں کے ایک اور دجل بھی واضح ہوا۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ، یہ جو ابن صیاد تھا عجیب و غریب حرکتیں کیا کرتا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہوا کہ کہیں یہ وہی دجال نہ ہو۔ تو ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے کہ میں اس کو جو ہے وہ قتل کرتا ہوں، اذن لی یا رسول اللہ فاقتلہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکن ہوا فلست صاحبہ انما صاحبہ عیسی ابن مریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو یہ وہی دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، پھر اس کو قتل حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی کریں گے۔ تو یہاں سے یہ واضح ہوا کہ دجال بھی ایک شخص معین ہے۔ اگر قادیانیوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں پادری مراد ہیں اس سے، لیکن یہاں یہ حدیث کتنی وضاحت دے رہی ہے کہ دجال ایک شخص معین ہے جو قیامت کے نزدیک آئے گا، اور جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مقام لد پر قتل کریں گے۔ تفصیل ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے آیا چاہتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے مشکات شریف کی صفحہ نمبر 479۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ایک واقعہ تھا، مناظرہ تھا، عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہاں گفتگو ہوئی، مناظرہ ہوا۔ عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی، ہر مخلوق کا والد ہوتا ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے والد اللہ نہیں ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے نہیں ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حی لا یموت ہے، ان کو تو کبھی موت نہیں آ سکتی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان عیسیٰ یأتی علیہ الفنا، ان پر موت آئے گی، مضارع کا صیغہ ہے۔ اگر موت آ چکی ہوتی تو عطا کا لفظ آتا، عطا علیہ الفنا، ان پر تو موت آ چکی ہے، تو پھر مشابہت کیسی؟ اس سے معنی اور زیادہ واضح ہوتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یأتی علیہ الفنا،
ان پر بھی فنا آئے گی، موت آئے گی، مضارع کا صیغہ ہے۔ دیکھیے یہ حدیث مبارک تفسیر در منصور صفحہ نمبر 323، یہ میں نے چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ سلامت ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اب جو یہ قادیانی ہیں اور اسی طرح جس طرح یہ زید حامد ہے اور یہ جو غامدی ہے اور یہ جو انجینئر کے نام سے یہ مرزا بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ لوگ، تو خوب سمجھیے، اپنے عقائد کو، اپنے ایمانوں کو بچائیے۔ اشکالات ان سب کے تقریباً ایک جیسے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اشکال یہ اٹھاتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیت فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، مائدہ صفحہ نمبر آیت نمبر 117۔ پہلے اشکال سمجھیے، اشکال یہ کس طرح سے بناتے ہیں، پھر میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ تھوڑی سی توجہ درکار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ابہام بھی باقی نہیں رہے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال فرمائیں گے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اللہ کی ماں سوا؟ آگے عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرمانا، قال سبحانک ما یکون لی۔ آگے چل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اے اللہ میں اپنی قوم پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا۔ میں ان پر گواہ تھا کہ میں نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، جب تک میں ان میں رہا۔ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا تو کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر آپ ان پر نگہبان تھے، آپ کو پتا ہوگا کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو۔ اب دیکھیے یہاں پر جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اے اللہ جب تک میں ان میں رہا ان پہ گواہ تھا، یہاں پر یہ قادیانی اور ان کے جو ہم نوا ہیں وہ کہتے ہیں فلما توفیتنی، اس سے موت مراد ہے کہ جب آپ نے مجھے موت دے دی تو پھر اے اللہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس قوم کو کس نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ۔ اس کا صحیح مفہوم سمجھیے گا۔ دیکھیے الفاظ پہ غور کیجئے، قرآن کے الفاظ خود اپنے حقائق کو کھول کھول کے بتاتے ہیں۔ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اے اللہ میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، ما دمت فیہم جب تک میں ان میں رہا۔ یہ لفظ بتا رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کچھ حصہ ایسا بھی گزرا جب وہ ان میں نہیں رہے بلکہ کہاں رہے؟ آسمانوں پہ رہے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر یوں فرماتے تو جان اور جلدی چھوٹتی تھی، اگر فوت ہو گئے ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام یوں فرماتے کنت علیہم شہیدا ما دمت حیا، اے اللہ جب تک میں ان میں زندہ رہا میں ان پہ گواہ تھا، فلما توفیتنی جب آپ نے مجھے موت دی تو آپ جانے، حیا نہیں کہا، ما دمت فیہم کہا ہے۔ خوب غور کیجئے اور انصاف کیجئے، اپنے آپ کو دھوکے سے نکالیے۔ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اے اللہ جب تک میں اس قوم میں رہا میں ان پر گواہ تھا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، فلما توفیتنی جب آپ نے مجھے آسمان پہ اٹھا لیا تو کنت انت الرقیب علیہم، پھر آپ ہی ان کے اوپر گواہ نگہبان تھے، آپ کو پتا ہوگا ان کو کس نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ۔ دیکھیے یہ اس آیت کا یہ مفہوم 1400 سال سے جتنے مفسرین کرام گزرے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں پر حیات عیسیٰ علیہ السلام کا ثبوت ہے، انہی کی دلیل ہے، کسی ایک نے بھی یہاں لفظ توفیتنی کا معنی موت نہیں کیا۔
وہ جو آل عمران میں کل میں نے ایک آیت کی تشریح آپ کے سامنے کی تھی، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، متوفیک وہاں مضارع کا صیغہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا، یہاں فلما توفیتنی ماضی کا صیغہ ہے، اس وعدے کی تکمیل کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ جب میں نے آپ نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا اپنے وعدے کے مطابق، تو پھر ان کو گمراہ کس نے کیا وہ آپ جانیں۔ 1400 سال میں کسی ایک مفسر کی تفسیر دکھا دیں جنہوں نے یہاں معنی موت کا کیا، اور اگر نہیں کیا اور اللہ کی قسم نہیں کیا تو آپ پھر اپنے آپ کو دھوکے سے نکال لیجئے۔ اور اس کے بعد ایک اور اشکال جو عموماً ان کی طرف سے کیا جاتا ہے، ان منکرین حیات عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، قرآن مجید کی آیت ہے انبیاء آیت نمبر 8 وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم نے کوئی جسم ایسا نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو۔ تو یہ قادیانی اور ان کے ہمنوا یہ کہتے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کے بغیر کھائے پیے کیسے رہ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے نبی ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں؟ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ رسول جو ہے وہ کوئی فرشتہ ٹائپ کی چیز ہوں گے، وہ کھانا وانا نہیں کھاتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کھانا تو ہر جسم کھاتا ہے، باقی یہ کہ آسمانوں پہ کیا کھاتے پیتے ہوں گے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوال بھیجا ہے، جن کے مہمان ہیں وہ جانے، وہ اللہ کے مہمان ہیں تو اللہ جانے۔ باقی جو رب اصحاب کہف کو 309 سال بغیر کھائے پیے زندہ رکھ سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ نہیں رکھ سکتے۔ اور اس کا ایک اور جواب یہ ہے اہل ایمان کوہ طور پہ جو ان کو کھانا ملے گا۔ دیکھیے یہ آگے میں تھوڑی ہی دیر میں تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ جس وقت یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی اور کوہ طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاص خاص مسلمان ہوں گے اور یاجوج ماجوج کی قوم ان کا گھیراؤ کر لے گی لمبا عرصہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو مسلمان ہوں گے باہر تو محاصرہ ہوگا، تو وہ کس طرح کھائیں پیئیں گے، کس طرح کیا کریں گے؟ وہ جب ان کو بھوک اور پیاس لگے گی وہ کیا کریں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھوک بھی مٹا دیں گے، ان کی پیاس بھی مٹا دیں گے۔ تو دیکھیے ایک نبی کے امتی اللہ کا ذکر کر کے بھوک اور پیاس مٹا سکتے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اللہ کا ذکر کر کے بھوک اور پیاس کو نہیں مٹا سکتے؟ اور وہ یہ کہ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق آتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک نہ پڑھتے۔ 40 دن کے بعد نکل گئے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر لا الہ الا انت سبحانک نہ پڑھتے الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں بغیر کھائے پیے رہتے۔ تو اگر وہ قیامت تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے یونس علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے آسمانوں پر بغیر کھائے پیے نہیں رہ سکتے زندہ۔ اور ایک اور اہم جواب سمجھیے گا، دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک دفعہ قوم آئی، قرآن مجید کے اندر واقعہ مذکور ہے، قوم آئی اور اس نے آ کر کہا کہ آپ آسمان سے دسترخوان اتاریں گے، کھانا لگا ہو پھر ہم مانیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے رب آسمان سے کھانا اتار دیجئے، یہ قوم مجھے نہیں مانتی اس طرح۔ من السماء، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے وہ کھانا اترا اور قوم نے کھایا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا یہ میرا مضمون نہیں ہے، پھر کیا ہوا یہ میرا مضمون نہیں ہے، لیکن کھانا اترا اور قوم نے کھایا۔ جس نبی کی دعا پر آسمان سے کھانا، جس نبی کی دعا پر آسمان سے کھانا امت کے لیے اتر سکتا ہے، اس نبی کو رب آسمان پہ کھانا نہیں دے سکتے؟ لیکن میں نے بہت سارے جوابات آپ کے سامنے واضح کیے۔
تو یہ ان کا اشکال بہت ہی بیجا ہے۔ اب یہ کہ آسمانوں پہ عیسیٰ علیہ السلام رہے کتنا عرصہ؟ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ، انہوں نے بڑی عجیب بات نقل فرمائی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جہاں پر سورج اور چاند کی قید نہیں ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، یعنی مقدارہ 50,000 سنہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ گئے ہوئے 2,000 سال ہوئے، 2020 چل رہا ہے ابھی۔ تو جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہو، تو وہاں اگر 2,000 سال گزر جائیں تو وہ تو چند 50,000 کے مقابلے میں 2,000 تو چند منٹ بنتے ہیں۔ اور اس کی بھی دلیل سنیے، ایک حدیث میں ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح میں یہ حدیث موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر تشریف لے کے گئے تو غسل فرما کے گئے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے جب قیامت کے قریب نازل ہوں گے تو سر مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک اور یہ دیکھیں، یہ اشکال کے جوابات آ گئے۔ اب ایک اور اشکال جو قادیانی اور ان کے ہم نوا جو ہیں، جو حیات عیسیٰ علیہ السلام کے منکرین ہیں، ان کی طرف سے کیا جاتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آل عمران آیت نمبر 144۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے اندر، اس جنگ کے اندر شریک تھے، اور جنگ کے دوران ایک وقت ایسا آیا، کسی شیطان کی طرف سے آواز لگا دی گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ بعض صحابہ کرام جو تھے ان کے دل ٹوٹ گئے اور وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، یعنی دل ٹوٹ گئے تو میدان کارزار سے پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ اب جب صحابہ اکرام کے یہ معاملہ ہوا تو اس پر پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی کہ وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ خود خدا نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو موت نہیں آنی تھی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے رسول رسالت کر چکے۔ افا ان مات او قتل، اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو جائیں، قتل کر دیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم پیچھے کیوں ہٹے ہو، الٹے پاؤں پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ دین تو باقی رہنا ہے نا، نبی نے تو ایک نہ ایک دن جانا ہے، دین تو قیامت تک باقی رہنا ہے، تو پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ یہ تھا ان آیات کا آسان لفظوں میں، مختصر ترین لفظوں میں شان نزول۔ اب یہاں پر قادیانیوں نے اس کا غلط مفہوم نکال کے جو امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ جناب خلط کا معنی موت ہے، قد خلط من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ اب یہ فوت ہونا کس کا ترجمہ کیا انہوں نے؟ قد خلط کا۔ میری ایک قادیانی مربی سے گفتگو ہوئی تو میں نے اس سے کہا قد خلط من قبلہا امم، آپ علیہ السلام سے پہلے بھی امتیں ہو چکی۔ اگر خلط کا معنی موت کرو تو آپ سے پہلے جو امتیں تھیں، یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے، کیا وہ سارے ختم ہو گئے؟ اگر خلط کا معنی موت کرو گے تو پھر جتنے یہودی اور عیسائی تھے سب کو آپ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے مارنا پڑے گا، وہ تو آج بھی موجود ہیں۔ تو قد خلط من قبلہا امم، اس آیت سے ثابت ہوا کہ خلط کا معنی موت نہیں ہے، خلط کا معنی ہے تنہا ہونا، جدا ہونا۔ اور ایک اور بنیادی بات سمجھیے، یہاں موت فوت کا ذکر ہی نہیں ہے، اصل گفتگو ہے رسالت پر۔ قد خلط من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سارے رسول رسالت کر چکے۔ زیر بحث رسول نہیں ہے، منصب رسالت ہے۔ جس طرح کوئی شخص یوں کہہ دے کہ جناب زرداری صاحب سے پہلے بھی بہت سارے صدر صدارت کر چکے، تو اس صورت میں کیا معنی بنے گا کہ اب یہ بات زیر بحث ہی نہیں ہے کہ مشرف زندہ ہے، ضیاء الحق فوت ہو چکے ہیں، ایوب زندہ ہے کہ نہیں زندہ، یہ تو بات زیر بحث ہی نہیں ہے۔
زیر بحث یہ ہے کہ آج جو صدر صدارت کر رہا ہے یہ کوئی عجیب و غریب چیز نہیں، اس سے پہلے بھی تو لوگ صدر کو صدارت کر چکے ہیں نا۔ زیر بحث منصب صدارت ہے، کون زندہ ہے کون فوت ہو گیا یہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی رسالت کے منصب کو ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول رسالت کر چکے ہیں۔ اب یہ زیر بحث ہی نہیں ہے کہ کون جو ہے وہ زندہ ہیں اور کون فوت ہو گئے، یہ تو زیر بحث ہی نہیں۔ ایک اور بات بھی سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں قد خلت من قبلہ الرسل کے لفظ لائے، قد ماتوا من قبلہ الرسل کے لفظ کیوں نہیں لائے؟ قد ماتوا من قبلہ الرسل کہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر تھے وہ سارے فوت ہو گئے ہیں، تو معنی زیادہ واضح ہوتا، خلط لائے، ماتوا نہیں لائے۔ اس لیے کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام پر حرف بھی نہ آئے، اور جو پیچھے ہٹنے والے بعض صحابہ کرام تھے ان کو بھی کچھ توبیخ ہو جائے کہ آپ کو پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے تھا۔ اور ایک بنیادی ترین جواب یہاں پر بھی وہی ہے کہ 1400 سال سے ساری امت مسلمہ جتنے مفسرین گزرے ہیں کسی ایک نے بھی یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت نہیں کیا۔ یہ 1400 سال کے بعد جو فتنہ کھڑا کیا گیا وہ قادیانیت اور ان کے ہم نواؤں کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک اور اشکال یہ قادیانیوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے، کل من علیہا فان، جناب سورہ رحمان کی آیت ہے کہ جناب ہر چیز کو فنا ہے، کل من علیہا فان، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی فنا ہو گئے۔ یہ عجیب سا اشکال ہے کہ ہم کب انکار کرتے ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت نہیں ہوں گے؟ وہ جب نازل ہوں گے 45 برس دنیا میں زندہ رہیں گے اور پھر ان کا انتقال ہوگا، ہم نے تو بھی انکار کیا، ان پر بھی فنا آئے گی۔ اور کبھی یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ جناب اگر کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ادھر سے کہتے ہو کہ حضور خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ کیا؟ یا ختم نبوت کو مان لو یا حیات عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو۔ عجیب ڈھکوسلا ہے۔ دیکھیے عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو سابقہ نبوت کے ساتھ آئیں گے، ہمارے نبی کے بعد کسی نئے شخص کو نبوت ملی ہو وہ بتایا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو سابقہ نبوت کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ معراج کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی، اور اس میں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور وہ سابقہ نبوت کے ساتھ تھے، اور آخری نبی امام الانبیاء تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اشکال بے جا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے کس طرح، آئیں گے کس طرح، تھوڑا سا مختصر سے لفظوں میں اس ترتیب کو میں واضح کرتا چلوں، پھر اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ ہمارے جو حضرت مہدی علیہ الرضوان ہیں ان کے متعلق ان قادیانیوں کے کیا کیا اشکالات ہیں۔ وقت مختصر سا ہے، پہلے میں ان اشکالات کو مزید تھوڑا سا حل کروں۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے متعلق ان قادیانیوں کی طرف سے یہ اشکال اٹھایا جاتا ہے کہ ملا جار اللہ نے الہام الرحمن جو حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے اس میں وفات مسیح کا تذکرہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے جو امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر باندھا جاتا ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نظریات کے حامل تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے، اور ان کے شاگردوں میں حضرت مولانا امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب حیات عیسیٰ علیہ السلام کے قائل، اور خود جو ہے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تصنیف ترجمہ عبیدیہ صفحہ نمبر 26 میں ہے، حتی ینزل عیسیٰ ابن مریم، یہاں تک کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اس میں واضح طور پر حیات عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح الفوز الخیر الکثیر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصنیف تھی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر حیات عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔
یہ جو ملا جار اللہ کی طرف سے یہ جو بات لکھی گئی کہ یہ تفسیر جو ہے وہ حضرت سندھی کی ہے، یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ اس کی ثقافت کا عالم یہ دیکھیے ملا جار اللہ کی ان باتوں کا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی بعض تابعین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ بھی وفات مسیح کے قائل تھے، حالانکہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ خود حیات عیسیٰ علیہ السلام کے قائل تھے، اور انہوں نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں، مثال کے طور پر عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد ان قادیانیوں کی طرف سے یہ چند اشکالات وقت کی قلت کی بنا پہ میں اس کو ذرا مختصر کروں۔ اب دیکھیے میں چند تصریحات احادیث سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کل آپ کے سامنے میں نے بر رفعہ اللہ الیہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اور وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اور بہت ساری آیات سے میں نے حیات عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کیا تھا۔ اب دیکھیے چند تصریحات دیکھیے جو احادیث مبارکہ سے کھول کھول کے اس عقیدے کو ہمیں سمجھا رہی ہیں۔ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ اب یہ دیکھیے یہ تفسیر ابن جریر، یہ قادیانیوں کے ہاں مجدد تصنیف ہے، یہ ان کی تصنیف ہے تفسیر ابن جریر جلد 3 صفحہ نمبر 299 89 ان عیسیٰ لم یمت، اور پھر حدیث میں ہے رجوعاً وہ واپس تشریف لائیں گے، تو فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ۔ پھر حدیث میں آیا یأتی علیہ الفنا، ان پر ابھی فنا آئے گی، در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 3۔ پھر حدیث میں آیا کہ وہ نازل ہوں گے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 490۔ پھر یہ کہ زمین کی طرف نازل ہوں گے، ینزل الی الارض، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، دیکھیں اس میں بھی واضح الفاظ میں۔ پھر حدیث مبارکہ میں آیا لیحبطن عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے، حکمن عادلا، حاکم بن کے عادل بن کے، کنز العمال جلد 14 صفحہ نمبر 333۔ اور اس کے بعد یہ کہ آپ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور کسی نبی کا واسطہ نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے، لم یکن بینی و بینہ نبی وانہ نازل، یہ بھی کنز العمال جلد 4 صفحہ نمبر 336۔ اور یہ کہ پہلی نماز کی امامت حضرت مہدی کروائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بنیں گے، حضرت مہدی فرمائیں گے تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، یہ مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 87۔ حضرت مہدی اور ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں، بخاری شریف میں ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے، ینزل اخی عیسیٰ ابن مریم من السماء، کنز العمال صفحہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 619۔ اور یہ کہ یہ تینوں علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں، 3 علیحدہ شخصیات ہیں، کیف تہلک امت انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها، مہدی علیحدہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام علیحدہ ہیں، کتنا کھول کھول کے ذکر کیا جا رہا ہے مشکات شریف صفحہ نمبر 583۔ اور یہ کہ نزول کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہیں گے، یمکث 45 سنہ، مشکات شریف صفحہ نمبر 480۔ ثم یتوفا، پھر انتقال ہوگا، ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 135۔ فیصلی علیہ المسلمون، پھر مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 437۔ اور روضہ اطہر میں تدفین ہوگی، حدیث میں آتا ہے فیدفن معہ، میرے ساتھ فیدفن معی فی قبری، میرے ساتھ ان کی تدفین کی جائے گی۔ اور قبر چوتھی ہوگی، 3 قبریں موجود ہیں، فیکون قبرہ رابعہ، در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 246۔ اتنی واضح احادیث کے بعد میں ان منکرین حیات عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ بھی تو کہیں دکھائیں نا کہ لیس نازل انہ قد مات اتا علیہ الفنا، آپ بھی تو کوئی دکھائیں نا، کوئی ایک حدیث دور دور تک کہیں سے کوئی لفظ
قرآن مجید بھی کھول کھول کے اس عقیدے کو واضح کرے، احادیث بھی کرے، پھر بھی آپ خود بھی گمراہی کا شکار، دوسروں کو بھی گمراہی کا شکار کریں۔ تو اس لیے میں آپ کو دعوت دوں گا، جو منکرین حیات عیسیٰ علیہ السلام ہیں، واپس آئیے اور توبہ کیجیے۔ اب یہ قادیانیوں کی طرف سے ایک اعتراض آتا ہے، لا مہدی الا عیسیٰ۔ دیکھو جی، یہ دونوں ایک ہی شخصیات ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، صفحہ نمبر 292، لا مہدی الا عیسیٰ، مہدی نہیں مگر کون؟ عیسیٰ۔ پتہ چلا دونوں ایک ہی شخصیات ہیں۔ دیکھیے، یہ یہاں پر مہدی لغوی معنوں میں نہیں ہے ہدایت یافتہ مگر عیسیٰ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان سے زیادہ کوئی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جو پوری امت مسلمہ کے مامون ہیں، کاتب وحی ہیں، ان کے متعلق فرمایا ہادیہ مہدیہ۔ تو یہ ہدایت یافتہ کے معنوں میں ہیں۔ باقی جو چیزیں ظاہر باہر ہوں، دیکھیں جب سورج واضح ہو تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت مہدی وہ سید ہوں گے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، دونوں ایک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے پیغمبر، حضرت مہدی میرے نبی کے امتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے پیغمبر اور شام کے علاقے میں رہے، انہی علاقوں میں رہے جہاں سارے انبیاء بنی اسرائیل رہے۔ حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، 40 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ جائیں گے، اور کعبۃ اللہ صرف 40 سال عمر ہوگی، صرف کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کو نیک لوگ پہچانیں گے۔ یہ تو وہی ہیں جن کا تذکرہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ یعطی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسمی ابی، کہ جو مہدی نے آنا ہے ان کا نام میرے نام کی طرح محمد، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا۔ تو حضرت مہدی، یہ جب کافروں کو پتہ چلے گا، ایک لشکر آئے گا ملک شام کی طرف سے مدینہ منورہ کے راستے، بیدا نامی بستی ہے چند میل کے فاصلے پر مدینہ منورہ سے، وہاں پر وہ لشکر دھنسا دیا جائے گا زمین میں۔ حضرت مہدی مسلمانوں کو لشکر لے کر ملک شام جائیں گے، اور جس کی جنگ کی تیاریاں اس وقت عروج پہ ہیں۔ حضرت مہدی یہاں پر 3 لشکر بھیجیں گے لیکن فتح نہیں ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے پھر 4تھا لشکر روانہ فرمائیں گے، اللہ ان کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اس تیسری جنگ عظیم میں فتح مسلمانوں کی ہونی ہے، اللہ کی قسم مسلمانوں کی ہونی ہے۔ یہاں سے اسلام کو عروج ملنا ہے۔ پھر حضرت مہدی قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور وہاں ان کو اطلاع ملے گی دجال آ چکا ہے۔ یہ دجال کون ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 کذابون، 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے، 30 کذابون۔ ان میں یہ آپ علیہ السلام کے زمانے سے جھوٹے شروع ہو گئے تھے۔ مسیلمہ آیا، اسود عنسی آیا، طلحہ آیا، سجاہ نامی عورت آئی، مختار ثقفی آیا، اسحاق اخرس آیا، بیان بن سمعان آیا، صالح بن ظریف آیا، حکیم ابن مقنع آیا۔ یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار آتے رہے، امت لڑتی رہی۔ مرزا قادیانی کا نمبر 24واں بنتا ہے، 24واں یا 25واں، ابھی 4-5 اور بھی آنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ جو دجال آئے گا، اس کا نمبر 30واں ہوگا۔ یہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور یہ یہودیوں کا سربراہ ہوگا، اور یہ 40 دن دنیا میں رہے گا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ نہیں جا سکے گا۔ اور اس کو جو دجال کو حضرت مہدی علیہ رضوان واپس جائیں گے ملک شام میں، تاکہ مسلمان افواج کو مستحکم کر سکیں۔ اس دوران عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے واپس تشریف لائیں گے، اور پھر امت مسلمہ کی قیادت فرمائیں گے۔ یہ جو پوری دنیا سے ایک بھی ہندو باقی نہیں بچے گا، اور ان کے جو حکمران ہیں ان کو ہتھکڑیاں لگا کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ عیسائیوں کی اکثریت مسلمان ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی دعوت دیں گے، اور یہودی حدیث میں آتا ہے حجرن او مدرن او شجرن، اور جانور درخت اور پتھر بولیں گے، جانور درخت اور پتھر، اے مسلمان ادھر آ، اس کو ختم کر۔ یہاں تک کہ دجال دوڑے گا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر، بباب لد، مشکات شریف کی حدیث مقام لد پہ پہنچے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر جو اس وقت اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، وہاں پر جا کر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے،
اس کے بعد یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے خاص مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جاؤ۔ پھر یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی جو عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہلاک ہوگی، طاعون جیسا پھوڑا نکلے گا ان کی گردنوں پہ، ساری قوم ہلاک۔ پھر ان کی لاشوں کو اٹھا کے سمندروں میں پرندے پھینکیں گے، لمبی گردنوں والے حدیث میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ وہ زمانہ ہوگا پوری دنیا میں صرف اور صرف مسلمان ہوں گے، ایک بھی کافر پوری دنیا پر نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد 45 برس زندہ رہنے کے بعد پوری دنیا پر اسلام پھیلانے کے بعد انتقال فرمائیں گے، اور گنبد خضرا میں روضہ طاہر میں ان کی چوتھی خبر بنے گی۔ یہ میں نے بہت مختصر الفاظ میں ذکر کیا۔ تو یہ حضرت مہدی کا خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میری ایک قادیانی سے گفتگو ہوئی کراچی میں نے اس قادیانی سے کہا کہ دیکھو حضرت مہدی ان کا نام محمد ہوگا، مرزا قادیانی کا نام غلام احمد ہے۔ حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، مرزا قادیانی کے والد کا نام غلام قادر اور غلام مرتضی۔ حضرت مہدی جو ہے مسید ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی مغل ہے۔ حضرت مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں گے، طواف کریں گے۔ مرزا قادیانی ساری زندگی نہ مکہ مکرمہ جا سکا نہ مدینہ منورہ جا سکا۔ حضرت مہدی جہاد کریں گے شام میں، قسطنطنیہ میں۔ مرزا قادیانی نے جہاد کو ویسے ہی حرام قرار دے دیا، وہ تو آیا ہی اس نیت سے تھا انگریزوں کا خود کاشتہ پودا بن کے۔ اور حضرت مہدی علیہ الرضوان جو ہیں وہ ان کی زندگی میں دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ مرزا قادیانی میں تو ایک علامت بھی حضرت مہدی والی موجود نہیں ہے۔ وہ آگے سے اس قادیانی نے کہا دیکھو جی، اس مرزا قادیانی کی زندگی میں رمضان میں سورج گرہن اور چاند گرہن ہوا تھا، یہ علامت ہے کہ وہ مہدی ہیں۔ میں نے اس قادیانی سے پوچھا کہ جس رمضان میں سورج گرہن اور چاند گرہن ہوا تھا مرزا قادیانی کی زندگی میں، اس وقت دنیا میں 2-4 ارب انسان اور بھی تھے کہ نہیں تھے؟ تو پھر وہ امام مہدی کیوں نہ بنے؟ ان کو بھی تو امام مہدی بننا چاہیے تھا۔ امام مہدی تو وہ ہوگا جس میں 100% علامتیں ہوں گی۔ غرض یہ کہ مرزا قادیانی کے اندر ایک بھی امام مہدی والی علامت نہیں ہے۔ اور یہ جو لا مہدی الا عیسیٰ ہے، اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ بالکل اظہر من الشمس ہے۔ کہاں عیسیٰ علیہ السلام، کہاں حضرت مہدی، کہاں بنی اسرائیل کے پیغمبر، کہاں میرے نبی کا امتی، کہاں ان کے والد کا نام عبداللہ، اور کہاں عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ ایک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ان ظاہری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بجائے اس کے کہ اس حدیث کو سمجھا جاتا، الٹا جو ہے انہوں نے اس حدیث کو سامنے لا کر مرزے کے اوپر دونوں چیزوں کو فٹ کر دیا۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ میں نے آپ کے سامنے حیات عیسیٰ علیہ السلام پر، حیات اور حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق آپ کے سامنے چند معاملات کو رکھا، دلائل کو رکھا۔ بعد میں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو میرا موبائل نمبر نوٹ فرما لیجئے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا میں کارکن ہوں، محمد راشد مدنی نام ہے۔ 0301-765-9790 0301-765-9790۔ جب بھی کبھی دین کے لیے، دین اسلام کے لیے، ختم نبوت کے لیے کوئی معاملہ ہو، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو آپ علیہ السلام کی ختم نبوت اس عقیدے کا محافظ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا رب العالمین، حاضرین مجلس، سامعین مجلس کی قربانیوں کو، انہوں نے جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے وقت نکالا ہے، اس کو قبول فرما۔ ہماری نسلوں کی ایمانوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، مراکز دینی اور مدارس دینیاں اور اس میں پڑھنے پڑھانے والے اور ان سے محبت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك یا